نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين واتخذ قوم موسیٰ اور ٹھہرا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد من حلیہم ان کے زیورات سے عجلا جسدا لہ خوار بچھڑا جسم تھا اس کے لیے آواز تھی الم یرو کیا دیکھا نہیں انہوں نے انہ لا یکلمہم کہ بے شک وہ ان سے کلام نہ کرتا تھا ولا یہدیہم سبیلا اور نہ رہنمائی کرتا تھا ان کی سیدھے راہ کو اتخذوہ انہوں نے اس کو ٹھہرا لیا وکانوا ظالمین اور وہ تھے ظلم کرنے والے ولما سقط فی ایدیہم اور جب وہ ندامت ہوئی ورأوا انہم قد ضلوا اور دیکھا انہوں نے کہ بے شک وہ بھٹک گئے ہیں قالوا لئن لم یرحمنا ربنا کہا انہوں نے اگر نہ رحم کرتا ہم پر رب ہمارا ویغفر لنا اور معاف نہ کرتا ہمیں لنکونن من الخاسرین یقیناً ہم ہو جاتے خسارہ پانے والوں میں سے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الاعراف کا 18واں رکوع آیت نمبر 148 اور 149 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ اسباق میں ہم نے سنا اور پڑھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب دریا سے پار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے لیے ایک مستقل نصاب اور ایک کتاب دینے کا فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ 30 راتیں طور پر آئیں، اعتکاف بیٹھیں۔ بعد میں اس مدت کو بڑھا کر اللہ تعالیٰ نے 30 کی بجائے 40 فرما دی۔ اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے دیدار کا مطالبہ کیا، وہ تو جو باتیں ہوئیں وہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئیں، قوم نے پیچھے کیا کیا وہ آج کے سبق میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں اور قوم کی ہدایت کے لیے یا ان کی مستقل رہنمائی کے لیے تورات لے کر آ رہے ہیں،
اس دوران جب 30 راتوں کی بجائے 40 راتیں ہوئیں، 10 راتیں موسیٰ علیہ السلام مزید لیٹ ہوئے، تو سامری جو بنی اسرائیل کے لشکر میں تھا، اسی میں سے تھا، اور بت پرستی خصوصاً گوسالہ پرستی یعنی بچھڑا اور گائے کی پوجا، یہ ان کے مزاج میں رچی بسی ہوئی تھی۔ کیونکہ ایک قوم جب سال سے ایک جرم میں مبتلا رہے تو وہ نکلتے نکلتے ٹائم لگتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ایک مثال مشہور ہے، کوئی ہندو مسلمان ہو گیا تو مسلمان بھی بعض جذباتی ہوتے ہیں، اس نے پہلے دن ہی نا چھری اس کو دی، کہا گائے کو ذبح کر۔ اب وہ جناب چھری بھی پکڑے اور ڈرے بھی صحیح کہ گائے کے اوپر تو اس کا بڑا کافی سالوں سے یہ یقین تھا کہ یہ معبود ہے اور یہ نفع نقصان کی مالک ہے۔ اب مسلمان نے جو پہلے دن اس کو چھری پکڑائی، وہ کوشش تو کرے بیچارہ لیکن کانپ جائے، اور پھر اس نے کہا بھائی بات سنو، آج آپ خود ہی ذبح کر لو، جو پہلے ذبح کرتا تھا، میں نہیں مسلمان ہوا تھا تب بھی تو گائے ذبح ہوتی رہی نا تمہاری، مجھے کچھ دن مہلت دے دو، مجھے دیکھنے دو کہ یہ گائے کو ذبح کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اونچا کروں تو چلو تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس نے کہا یار جو پہلے گائے ذبح کرتا تھا آج بھی، آواز نہیں آ رہی سامنے، اب ٹھیک ہے، اس نے یہ کہا کہ یار جو پہلے آپ کا گائے ذبح کرنے والا تھا وہی گائے ذبح کر لے آج، مجھے آج معذور سمجھو۔ اب اتنے سال سے میں اس کو معبود سمجھتا تھا، آج ہی میں نے اس کی معبودیت کی نفی کی ہے، تو پہلے دن ہی میں ذبح کیسے کروں؟ تو ڈر جاتا۔ جو بات کئی سالوں سے ذہن میں موجود ہو اس کو نکلتے نکلتے ٹائم لگتا ہے۔ یہی آپ دیکھ لیں، ہم نے 30 دن روزے رکھے، عید والے دن پانی پیتے ہوئے ویسے تھوڑا سا نا جھاکا سا آتا ہے کہ یار تھوڑا سا مزاج بن جاتا ہے۔ کئی لوگوں کا اللہ نہ کرے بازو ٹوٹ جاتا ہے نا، پھر جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر بھی ان کو جو ہے ایسے رکھا ہوتا ہے، نیچے کرتے ہوئے وہ محسوس ہوتا ہے کہ یار شاید مزاج بن جاتا ہے۔ زبیر خان کی بات نہیں ہو رہی، کسی اور بندے کی بات ہو رہی، کسی کا بازو میں مسئلہ ہو جائے تو ادھر سارے دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو چیز مزاج میں آ جائے اس کو نکلتے نکلتے ٹائم لگتا ہے۔ اب کئی سالوں سے یہ مصر میں رہے اور جناب بت پرستی اور گائے پرستی خصوصاً یہ کرتے رہے۔ اب جناب فرعونی غرق ہوئی ہے، یہ دریا سے پار ہوئی ہے، بت پرستی بھی مزاج میں بسی ہوئی ہے، اور گائے پرستی کی تو کیا ہی بات ہے۔ یہی بات ہے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ جو ہی باہر گئے آگے ایک قوم کو دیکھا جن کے بت تھے اور وہ اپنے بتوں کے سامنے بیٹھے جو اعتکاف تھے، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ ہمیں بھی ایسے خدا بنا دو نا، دیکھو کتنے فرسٹ کلاس ماشاءاللہ انہوں نے بنائے ہوئی ہیں۔ وہ کیا تھا کہ وہ فطرتاً مزاجاً ان کے اندر شرک کی یہ عادت پائی جا رہی تھی۔ تو ایک تو ان سے وہ غلطی ہوئی، یعنی جو ہی باہر آئے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ بت پرستی میں مبتلا ہیں تو وہ بھی تیار ہو گئے۔ اب دوسرا جرم یہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو سامری جو بت پرست تو تھا ہی، بت گر بھی تھا، بت بنانے کا ماسٹر بھی تھا، اور جہاں پر بت پرستی ہوتی ہے وہاں پر بت گری بھی عروج پر ہوتی ہے، اور ہر بندہ بت صحیح طور پہ بنا نہیں سکتا، آخر اس کے اندر کوئی کاریگری کچھ ہنر تو دکھانا پڑتا ہے کہ کوئی جناب کوئی شکل سے کوئی ایسی حیت تو اس کی بنائے کہ لوگوں کا دل کرے کہ اس کے سامنے جھک جائے۔ تو یہ بڑا ماہر تھا بت بنانے کا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے 30 راتوں کا کہا تھا، جب 10 مزید اضافہ ہوا اللہ کی طرف سے اور موسیٰ علیہ السلام 10 دن مزید لیٹ ہوئی ہے، اس لیٹ کا اس بے ایمان نے فائدہ اٹھایا۔ چنانچہ بنی اسرائیلیوں کے پاس زیورات تھے، مفسرین فرماتے ہیں یہ زیورات انہوں نے فرعونیوں سے مانگے تھے، کیونکہ یہ تھے ان کے غلامی میں، تو کسی تہوار پر ان سے مانگے تھے عورتوں وغیرہ نے کہ ہمیں پہننے ہیں، پھر جلدی میں یہ نکل آئے زیورات انہی کے پاس رہ گئے۔ وہ سامری کہنے لگا کہ یہ جو زیورات ہیں اب یہ پہننا تو تمہارے لیے جائز نہیں، تم مجھے دو
میں تمہیں ان زیورات کا ایک فرسٹ کلاس معبود تیار کر دوں۔ انہوں نے کہا چلو جی، زیور ہو کسی کا تو ہمیں مفت میں معبود مل جائے، اور کیا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے زیورات سامری کو دیے۔ سامری نے ان زیورات کو گرم کر کے پگھلا کر ان سے ایک بچھڑے کی حیت اور شکل بنائی، جیسے عموماً بت ہوتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی حیت، کسی نہ کسی شکل کے اندر ان کو ڈھال دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس میں سے آوازیں بھی آتی تھیں۔ اب یہ جو آوازیں آتی تھیں اس پر مفسرین کو بڑا ہوا کہ آواز کیسے آتی تھی، پھر اس پر کئی باتیں، کئی تعویلیں اپنے طور پر کرنے کی کوشش کی۔ اسی میں وہ مشہور تعویل بھی ہے کہ سامری نے دیکھا تھا جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے، اور ان کے گھوڑے کے قدم جہاں لگ رہے تھے وہاں سبزہ اگ رہا تھا، اور وہاں سے اس نے مٹی اٹھا کر اس میں ڈالی تھی، جس کی وجہ سے ایک قسم کی کچھ حیات پیدا ہو گئی۔ ایک یہ بھی تعویل کی گئی ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھو جو بت بنانے والا ہوتا ہے نا، وہ ماسٹر ہوتا ہے۔ اس پر آپ مثال کے طور پہ یوں دیکھیے کہ ہمارے ہندوستان میں جو سومناتھ کا بڑا بت تھا، اس کے بارے میں یہ نظریہ اور یہ عقیدہ تھا کہ جب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس بت کو گرانے کی طرف متوجہ ہوئے تو جو ان کو دکھ تھا وہ اپنی جگہ پہ بت پرستوں کو، لیکن ساتھ ساتھ ایک خوشی کی لہر بھی ان میں دوڑ گئی۔ وہ کہتے تھے کہ اب سلطان محمود غزنوی کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا، سومناتھ کو جو ہاتھ ڈالے گا نا تو سومناتھ نہیں چھوڑے گا، اس کو برباد کر دے گا، اس کو ہلاک کر دے گا، اس کا یہ کر دے گا اور وہ کر دے گا۔ لیکن اس بت کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بڑا کافی وزنی بت تھا، لیکن دیکھنے والا جو دیکھتا تو وہ بالکل زمین سے اوپر اٹھا ہوا اور کسی رسی سے باندھا ہوا بھی نہیں تھا، بغیر رسیوں کے باندھے ہوئے وہ بالکل یوں فضا میں معلق تھا۔ اب جو بھی اس کو بھی دیکھتا ایک نظر دیکھنے سے مرغوب تو ہو جاتا، واقعی یار کوئی چیز تو ہے کہ اتنا وزنی اور زمین سے اوپر اور باندھا ہوا بھی نہیں ہے، اور یہ جناب یہ کھڑا ہوا ہے تو آخر اس میں کچھ کمال تو ہے۔ یہ جناب وہ دیکھ کر اس کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ مشکل کشا ہے، یہ معبود ہے، پھر اس کے سامنے جھکتے، نظریں مانتے، منتیں مانتے، آگے جو کچھ شرک ہوتا وہ سارا کچھ کرتے۔ لیکن اس کے اندر بھی وہ جو بنانے والے تھے نا بت گر، ان کی کاریگری یہاں پہ تھی کہ انہوں نے اس کے سائڈوں پر جو دیواریں بنائیں، جس کے کمرے کے اندر وہ تھا، وہ سب مقناطیس کی بنائیں، اور بیچ میں یہ جناب مقناطیس کو جب چاروں طرف سے اس کو کھینچا تو یہ بیچ میں معلق ہو کر رہ گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ واہ شاید بڑا کوئی معجزہ ہو رہا ہے، بڑا کوئی کرشمہ ہو رہا ہے، اور اسی کو معبود سمجھ لیا۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کے ایک دیوار کو پہ حملہ کیا نا اور وہ دیوار گری، اب وہ اس کا بیلنس کھچاؤ والا ختم ہوا، ابھی اس بت تک وہ پہنچے نہیں تھے کہ وہ دھڑام سے پہلے ہی نیچے گر گیا۔ معلوم ہوا کہ جو بت بنانے والے ہوتے ہیں وہ بڑے اپنے اس شعبے کے ماسٹر ہوتے ہیں، وہ ایسا کوئی نہ کوئی کرتب ضرور دکھاتے ہیں جو لوگوں کو کھینچتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ تو سامری نے بھی کوئی ایسا ہی کرتب بنایا اس بچڑے میں، ایسے کوئی اس کے سوراخ ترتیب سے رکھے جو ہوا جائے تو اس میں سے آواز نکلے۔ اب بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے کئی گھروں کے باہر وہ کھلونے سے چڑیا سے رکھی ہوتی ہیں، آپ دروازہ کھولیں گے تو چڑیوں میں سے آواز آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں نے گھروں میں لوگوں نے رکھا ہوتے ہیں، دروازے کی بیل کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، دروازے کی کھولنے کے ساتھ ان کا کنیکشن جڑا ہوتا ہے۔ اب بندہ بازار دیکھتا ہے کہ یار یہ چڑی بول رہی ہے، اور ہلتے بھی ہے اس طرح، حالانکہ وہ چڑیا نہیں ہے، وہ پلاسٹک کی ہے یا کوئی اس کے اندر ایسا اس کے اندر آلہ فٹ ہے کہ جناب دیکھنے میں والا یوں سمجھتا ہے کہ جناب یہ چڑیا بول رہی ہے۔ تو ایسا ہی کوئی کرتب اس نے کیا جس کو دیکھ کر لوگوں نے کہا بھائی واہ، معبود تو بڑا مزدار ہے، زبردست باں باں بھی کر رہا ہے، تو اس کے سامنے تو جھکنا چاہیے۔ اب اس نے یہ کرتب دکھایا اور قوم سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، موسیٰ جس کی تلاش میں گیا تھا اصل میں تو وہ یہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، سب کا استغفر اللہ۔ چنانچہ بت پرستی کا جذبہ تو پہلے سے موجود تھا،
وہ جذبات تو ابھی ختم ہوئے نہیں تھے، چنانچہ اب وہ معبود جو بچھڑے کی صورت میں بھی تھا اور اس میں سے آوازیں بھی آنا شروع ہو گئیں، انہوں نے سمجھا کہ واقعی یہی معبود ہے، چنانچہ وہ سب اس کے سامنے جھک گئے اور موسیٰ علیہ السلام رب سے عز و نیاز کر رہے ہیں اور تورات لے رہے ہیں، اور ادھر جناب نے پوری قوم نے بچھڑے کو معبود بنا رکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب جناب دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ اسی واقعے کو بیان کرتے ہیں، کیا فرمایا جی؟ فرمایا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، اور ٹھہرا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، من حلیہم، ان کے زیورات سے، عجلا جسدا لہ خوار، ایک بچھڑے کا جسم تھا، اس کی آوازیں تھیں، خوار جیسے بچھڑے کی گائے کی آواز ہوتی ہے نا، باما جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آواز تھی اس کی، اس کو معبود بنا لیا، یہ ہمارا معبود ہے جی جو باں باں کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم یروا انہ لا یکلمہم، یہ غور نہ کیا کہ وہ ان سے کلام تو کر نہیں سکتا، وہ صرف باں باں ہی کرتا ہے۔ انہوں نے جا کر کہنا کہ ہمارے جناب بیماری ہے، پیٹ میں درد ہے، اس نے آگے سے باں کر دینی ہے، اس نے کہا جی سر میں درد، اس نے باں کر دینی ہے، یہ آگے لمبی کہانی جتنی مرضی سنا دے، اس نے کیا کرنی ہے، چھڑی باں ہی کرنی ہے۔ اللہ فرماتے اتنا غور بھی نہ کیا کہ اس باں باں کے علاوہ تو وہ کر کچھ نہیں سکتا، وہ معبود بھلا کیسے بن گیا؟ وہ اگر اس سے باں باں کی آواز آ بھی گئی ہے تو کیا پہاڑ گر گیا جی؟ اس میں سے باں باں کی اگر آواز آ بھی گئی ہے تو کیا ہو گیا جی؟ جیسے لوگ کہتے ہیں او جی فلاں جگہ بادشاہ کیا پھواں گرتے ہیں، قطرے گرتے ہیں، وہ لوئی دندی، وہ قطرے گر بھی گئے تو کیا پہاڑ گر جائے گا جی؟ اگر اس مقام سے پہنچ گیا، اچھا دیکھیں خود عورتیں جناب دوپٹے کھلیارے جی نزلے کھلوتی ہیں بس، اور جس نے چولی بھی کسی خون ٹائپ رہنی ایسا بیٹا ہو جیسی، اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اب ایک قطرہ اوپر سے گر گیا تو کیا کہتے ہیں جی کہ مراد پوری ہو جائے گی۔ اب قطرہ اوپر سے گر بھی جائے تو کیا پہاڑ گر جائے گا؟ مرادیں پوری کرنے والا تو پھر بھی میرا اللہ ہے۔ اور تو کیا پیپل کی درخت تھا، پیپل کا درخت ہے، اور کہتے ہیں جناب اس کے نیچے سے قطرہ، بھائی قطرہ آ گیا تو کیا ہو کیا جائے گا اس سے؟ یہ لیکن کچھ نہ کچھ ایسی بات ہوتی ہے جس پر نظریہ اور عقیدہ بنا کر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جناب آگے دھڑا دھڑ لوگ جناب اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ بات نہیں سوچتے کہ جناب الم یروا انہ لا یکلمہم، وہ کلام تو کرتا کوئی نہیں ہے۔ اس بچھڑے نے تو بائیں بائیں کرنی تھی، جو مرضی وہ کہتے رہے، آگے بچھڑے صاحب نے باں کے علاوہ کچھ کرنا۔ وہ ایک آدمی تھا نا جیل میں، اس کو قید ہو گئی، تو اس کا کوئی تھا مشیر دوست اس کا، اس نے کہا یار میں پکڑا تو گیا ہوں، اب مجھے کوئی نصیحت کر۔ اس نے کان میں کہہ دیا کہ تجھے تفتیشی جو مرضی کہے نا، تو نے آگے سے کہنا پنچ 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 پنچ۔ اب وہ اسے پکڑ لیا، اس نے کہا تو نے چوری کی؟ وہ کہ پنچ 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 پنچ۔ اور تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ کہ پنچ 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 پنچ، جو سوال وہ کرے وہ پنچ 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 پنچ۔ انہوں نے کوئی مار دھپا بھی کیا لیکن وہ اس کے علاوہ اس نے دوسری کوئی بات نہ کی۔ تو 2 دن انہوں نے رکھا، انہوں نے کہا یار کوئی پاگل ہے بیچارہ، ایویں ہم غلطی سے اس کو پکڑ کے لے آئے ہیں۔ انہوں نے چھوڑ دیا، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، ہر بات پہ پنچ 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 کرتا ہے۔ اب جناب وہ رہا ہو گیا، تو جو بندہ جائے سنا بھی کیا ہوا، پنچ 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 پنچ۔ وہ اپنا وہ ساتھی جس نے مشورہ دیا تھا نا، وہ سنا پھر میرا مشورہ کامیاب ہوا کہ نہیں؟ اس نے کہا پنچ پنچ پنچ، اس نے لتر لا لیا، لمبا کر لیا، بغیرت لوگوں کے ساتھ بھی پنچ پنچ اور میرے نال بھی پنچ پنچ۔ یہ پنچ پنچ والا طریقہ تو تجھے میں نے بتایا تھا۔ تو ہر بات پہ پنچ 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 کرنے والا تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ پاگل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے دیکھا یہ نہیں کہ ہم اس معبود صاحب کو جو بھی کہے اس نے آگے سے باں 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 کرنی ہے۔ الم یروا انہ لا یکلمہم، اور جو بندہ بھی ہر بات پہ ایک ہی جواب دے لوگ اس کو پاگل سمجھتے ہیں، اس کو عام نارمل انسان بھی نہیں سمجھتے۔ یہ کتنے نادان تھے کہ اس کو معبود سمجھ لیا، یہ کتنے نادان تھے اس کو معبود سمجھ لیا۔ دنیا میں کوئی قوم گونگے معذور کو اپنا لیڈر نہیں مانتی،
اپنا لیڈر نہیں مانتی. بھائی معذور ہے، یہ گونگا ہے، یہ بول نہیں سکتا، یہ ہماری قیادت کیا کرے گا؟ رب کہتا ہے جب شرک دل میں آ جائے نا، اتنی مت ماری جاتی ہے، اتنی عقل کی رسوائی ہوتی ہے. انسان جس کو لیڈر نہیں مانتا، مشرک اس کو اپنا معبود مان لیتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ شرک سے محفوظ فرمائے. الم یروا انہ لا یکلمہم، یہ غور نہیں کیا کہ وہ تو بات بھی نہیں کر سکتا تھا. ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر سکتا تھا. اس نے ایک جگہ پہ ٹھہر کے باں بائیں کرنی تھی، انہوں نے اس کو معبود بن لیا. اتخذوہ، رب کہتا ہے اس کو لوگوں نے معبود مان لیا، رب کا شریک مان لیا. وکانوا ظالمین، اور لوگ بڑے ظالم تھے. اس سے بڑا ظالم اور کون ہو؟ ایک بے جان بچڑے کو رب کا شریک بنا لیا، جو نہ کھانا جانتا ہے، نہ پینا جانتا ہے، نہ چلنا جانتا ہے، نہ بولنا جانتا ہے، نہ کچھ نفع کا مالک ہے، نہ کچھ نقصان کا مالک ہے. جہاں رکھ دو وہیں رکھا رہے گا، جہاں سے اٹھا کر پھینک دو وہاں پھینکا جائے گا. چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام ایک تو ناراض ہوئے اور پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا کر اس کو راہ کو اڑا دیا. فرمایا اس کو تم معبود سمجھتے تھے، جو بے جان ایک بچڑا ہے، یہ تمہارا معبود نہیں، معبود سب کا کون ہے؟ اللہ. اللہ فرماتے اتخذوہ وکانوا ظالمین، لوگوں نے اس کو معبود ٹھہرا لیا. بڑے ظالم تھے، بڑے ظلم کرنے والے تھے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا اور کون سا ظلم ہے؟ اور شرک اللہ کا شریک بنایا، اور بنایا بھی ایک بے جان مورتی کو بنا دیا. اللہ شرک سے محفوظ فرمائے. آگے جی، وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، لفظی معنی یہ ہے سُقِطَ گرایا گیا، فی ایدیہم جو ان کے ہاتھوں میں تھا، ہاتھوں میں تھا گرایا گیا. یہ ایک محاورہ ہے عرب کا، جس کو کہتے ہیں انتہائی ذلت اور شرمندگی اٹھانے کو. مثال کے طور پہ مہمان آئے ہیں، میں گھر سے اٹھا کر لے رہا ہوں برتن، اس میں جناب سالن ہے، اور میں نے مہمانوں کے لیے تیار کیا ہے. جو ہی مہمانوں کے قریب جاؤں، وہ برتن میرے ہاتھوں سے چھوٹ جائے اور سالن سارا گھس جائے، مہمانوں کے کپڑے بھی نہ رہیں، مہمانوں کے کھانے کا بھی کچھ نہ رہے، تو بتاؤ شرمندگی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ ہے سُقِطَ فِی أَیْدِیہِم، ہاتھوں میں جو چیز ہو وہ گر جائے. کہتے ہیں مہمان گئے کسی کے گھر میں، بندے نے جناب ایک ہاتھ میں ڈونگا پکڑا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ میں ٹرے پکڑی تھی جس میں چاول وغیرہ اٹھائے تھے. اس نے کہا ماشاء اللہ بھائی بڑے انتظامات کیے، تو اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں کوئی تکلف نہیں کیا. جب نہیں کیا، ایسے ہاتھوں کو کیا نا، ڈونگا ادھر گیا اور چاول ادھر گیا. اس کا کم فٹ ہو گیا بھائی. فَلَمَّا سُقِطَ فِی أَیْدِیہِم، ہاتھوں میں جو تھا وہ گر گیا، ندامت اور شرمندگی ہوئی. رب کہتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا کر پھینکا اور ان کو بتایا کہ یہ معبود نہیں ہے، اب انہیں شرمندگی ہوئی. او ہو، جس کو ہم معبود سمجھ رہے تھے یہ تو معبود بننے کے قابل نہیں تھا. اب جب شرمندگی ہوئی تو پھر انہوں نے توبہ کی اللہ کے سامنے. یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ جناب انسان کو موت سے پہلے احساس ہو جائے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ غلط کر رہا ہوں، میں جس سے اپنی حاجتیں مانگ رہا ہوں یہ غلط مانگ رہا تھا. حاجتیں مانگنی چاہیے تھی تو کس سے مانگنی چاہیے تھی؟ اللہ سے. اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا سُقِطَ فِی أَیْدِیہِم، شرمندگی ہوئی انہیں، ندامت ہوئی انہیں. یہ ہم نے کیا کیا؟ میرے نانا جی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ فرماتے ہیں ہمارے گاؤں تھا ہے پنڈ سلطانی، اس کے ساتھ دومیل میں ایک دربار تھا. وہاں پہ یہ رواج تھا کہ جس آدمی کو دانے وغیرہ پھوڑے پھنسیاں وغیرہ نکلیں، ان کا علاج یہ ہوتا ہے کہ دیسی گھی کا پراٹھا اور گڑ کی روٹیاں اور ساگ یہ جا کر ادھر رکھیں تو جناب وہ مشکل ٹھیک ہو جاتی ہے، بیماری صحیح ہو جاتی ہے. میرے نانا جی کہتے ہیں میں نے بھی یہ کام کیا، نادانی تھی، جہالت تھی کہ شاید ٹھیک ہو جاؤں. کہتے ہیں جب اللہ سمجھ دیتا ہے نا تو پھر سمجھ آ جاتی ہے. حالت یہ تھی کہ غربت کا دور تھا، اپنے کھانے کے لیے پراٹھے کہاں ملتے تھے، خشک روٹی کوئی نہیں ملتی تھی. لیکن بندہ جب بیمار ہوتا ہے کہتا چلو یار ٹھیک ہو جاؤں شاید، تو وہ پراٹھا بنوایا اور ساگ اور گڑ، تو وہاں جا کے رکھا. خود بھوک بڑی لگی تھی، دل بڑا کر رہا تھا کھانے کو، لیکن کہتے ہیں وہاں جا کے کیا کیا کہ آگے مجھ سے پہلے کوئی بندہ رکھ کے گیا تھا، میں نے دیکھا کہ کتے چڑھے ہوئے ہیں اور اس کو کھا رہے ہیں.
کہنے لگا میں وہاں جا کے نا تھوڑی دیر بیٹھ کے دیکھنے لگا، ایک بھوک بھی اندر سے لگی تھی، دل بھی کر رہا تھا پراٹھا خود کھا لوں، دوسرا ان کتوں کو کھاتے دیکھا تو میں نے کہا یار میں کتنا نادان ہوں، خود بھوکا مر رہا ہوں اور گھر سے دیسی گھی کا پراٹھا کتوں کے آگے ڈال رہا ہوں۔ کہتے دل ہی دل میں کہا غلام ربانی ساگ تیری پھینک، پراٹھا خود کھا، پھر دیکھ ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، وہ تو بعد کی بات ہے۔ کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن مجھے اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی۔ میں نے کہا جو آدمی اتنا نہیں کر سکتا کہ کتوں کو دور بھگا لے، وہ میری مشکل کہاں سے ٹھیک کرے گا؟ سمجھ آ گئی بات کہ سب کچھ ٹھیک کرنے والا کون ہے جی؟ کہتے ہیں اللہ کی شان، اسی یعنی ہفتے یا مہینے میں وہ اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی، وہ زخم بھی میرا کیا کر دیا؟ ٹھیک کر دیا، اللہ نے نجات دے دی۔ تو یہ انسان ہے جب مجبور ہوتا ہے نا جی، اس وقت انسان ایسی چیزوں کا سہارا لیتا ہے۔ بس آخری بات سناتا ہوں، ہندوستان کے علاقے میں کہتے ہیں کوئی امام مسجد تھے، چاہے حافظ تھے، قاری تھے، عالم تھے، جو بھی تھے، مسجد کے امام تھے۔ بیٹا ان کا بیمار ہوا اور بیماری انتہائی شدید ہوئی، اور شدت بیماری کی وجہ سے بندہ پریشان ہوتا ہے۔ جب بندہ گر رہا ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے کوئی میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچ لے، کبھی ادھر سہارا لیتا ہے، کبھی ادھر سہارا لیتا ہے۔ یہی وہ موقع ہوتا ہے جب شیطان خوب واردات ڈالتا ہے اور انسان کی عقائد کو برباد کرتا ہے۔ تو ہندو آئے ان کے پاس، کہنے لگے آپ نے بڑے علاج کروائے، بچہ تو آپ کا ٹھیک نہ ہوا، ادھر ایک درخت ہے، ہم ہندو اس کے گرد چکر لگاتے ہیں تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ مانیں گے تو نہیں، اگر آپ بھی چکر لگا لیں آپ کا بیٹا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ امام مسجد جو تھا بیچارہ پھٹک گیا، اس نے دل میں کہا کیا پتہ چکر لگانے سے میرا بچہ ٹھیک ہی ہو جائے۔ تو رات کے وقت عشاء کے بعد اپنے مقتدیوں سے چھپ کر وہ اس ہندوؤں والے درخت کے گرد جہاں انہوں نے طریقہ بنایا ہوا تھا چکر لگانے کا، وہ حافظ صاحب، وہ قاری صاحب، وہ بھی چکر لگانے لگا کہ شاید میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ اتفاقاً اس کے مقتدیوں میں سے کوئی 2 بندے وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھ لیا، افسوس بڑا کیا کہ یار یہ کیا بات ہے، یہ تو ہندوؤں کا درخت ہے، ان کا نظریہ ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو اللہ سے مانگنا چاہیے تھا، اور یہ ہمارے امام صاحب یہاں چکر لگا رہے ہیں۔ خیر اللہ کی قدرت، وہ بچہ ٹھیک نہ ہوا، 2 دن بعد، 3 دن بعد یا ہفتہ بعد وہ بچہ فوت ہو گیا۔ اب لوگ تعزیت کے لیے آئے، وہ مقتدی بھی 2 آئے جنہوں نے کل استاد جی کو وہاں چکر لگاتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے تعزیت کے وقت جو الفاظ کہے، انہوں نے کہا استاد جی ہم جو بات کرنے والے ہیں شاید آپ کو بری تو لگے گی لیکن ہم نے کرنی ضرور ہے۔ لوگ جا کے کہتے ہیں بڑا افسوس ہوا تمہارا بیٹا فوت ہوا۔ انہوں نے کہا استاد جی بڑا چنگا ہوا تمہارا بیٹا فوت ہوا، بہت اچھا ہوا۔ ظاہر بات ہے یہ ایسا جملہ تھا کہ خاص کر کسی کی وفات کے وقت کوئی برداشت نہ کرتا ہے، وہ ظاہر ان کو بھی بڑا غصہ آیا۔ ان کا یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ان کا جی بکواس نہیں کر رہے، ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ جس رات آپ اس درخت کے گرد چکر لگا رہے تھے نا، اللہ کی قسم ہمارے ٹانگیں کانپ گئی، خوف کی وجہ سے لرزہ طاری ہو گیا۔ ہم نے کہا یہ ہمارے امام صاحب ہیں اور یہ بھی اس شرک کے اڈے پہ آئے ہوئی ہیں۔ ہم نے اسی وقت دعا کی تھی اے اللہ شفا تو تو نہیں دینی، ان کے بیٹے کو نہ دینا ورنہ یہ بیچارے ایمان سے بھی فارغ ہو جائیں گے۔ واقعی ایسے ہوا، آپ کا بیٹا دنیا سے چل بسا، شکر ہے آپ کا بیٹا گیا نا، اس نے تو ویسے بھی جانا تھا، ایمان تو آپ کا بچ گیا۔ اگر آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جاتا، آپ کا نظریہ اس درخت پر بن جاتا، آپ خود بھی شرک کرتے، ہمیں بھی شرک پر لگاتے، نسلوں کو شرک پر لگاتے اور نسلوں کا ایمان برباد ہو جاتا۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا نہیں دی تاکہ آپ کا بھی ایمان بچ گیا اور آگے نسلوں کا ایمان بھی بچ گیا، ورنہ انسان بھٹک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل میں بھی اپنا در بندے کو نہ بھلوائے اور انسان ہر وقت بھی رجوع کرے تو کس کی در پہ کرے؟ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب انہیں شرمندگی ہوئی نا بچڑے کے سامنے جھکنے والوں کو کہ ہم نے کیا چول ماری ہے، رب کا شریک اس بچے کو بنا دیا تھا۔ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور دیکھا سمجھ گئے کہ وہ گمراہ ہو گئے تھے، اب لگے دعائیں کرنے۔ قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، انہوں نے کہا اگر اللہ ہمارے اوپر رحم نہ کرتا
اور ہمیں معاف نہ کرتا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے توفیق دی کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے بعد فوراً عذاب نہیں دے بھیجا، ورنہ ہم برباد ہو جاتے۔ اللہ نے توبہ کا موقع دیا، آج ہم توبہ کر رہے ہیں، تو اللہ ہمیں موت سے پہلے شرک سے خصوصاً محفوظ فرمائے، دیگر تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، اور ٹھہرایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعدہ، ان کے بعد، من حلیہم، ان کے زیورات سے، عجلا جسدا لہ خوار، بچھڑے کا ایک جسم جس کی آواز تھی۔ الم یروا، کیا دیکھا نہیں انہوں نے، انہ لا یکلمہم، کہ بے شک وہ ان سے کلام نہیں کرتا تھا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ان کی رہنمائی کرتا تھا راستے کو۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، ٹھہرا لیا اس کو اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ ولما سقط فی ایدیہم، اور جب ان کے ہاتھوں میں گرایا گیا، یعنی ندامت اٹھائی گئی، شرمندہ ہوئے وہ، ورعوا، اور دیکھا انہوں نے، انہم قد ضلوا، کہ بے شک وہ یقیناً گمراہ ہوئے، قالوا، تو کہا انہوں نے، لئن لم یرحمنا ربنا، اگر ہمارے اوپر رحم نہ کرتا ہمارا رب، ویغفر لنا، اور معاف نہ کرتا ہمیں، لنکونن من الخاسرین، یقیناً ہو جاتے ہم خسارہ پانے والوں میں سے۔